دنیا میں کہیں پر بھی ایک مہینے کے لیے پوری دنیا میں اتنے سارے مسلمان کہیں نہیں جمع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مکے اور مدینے میں بھی مہینے کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ سینما ہال کے باہر لائن میں لگا ہوا ہے، کوئی بینک میں لائن میں لگا ہوا ہے، کوئی ایئرپورٹ پہ لائن میں لگا ہوا ہے۔ یہ لائن جو لگی ہوئی ہے اللہ کے ولی کی چوکھٹ پہ جانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ امیر اہل سنت کے ساتھ یہ لوگ سحری کریں گے۔ باہر دے ملک والے تے ترسدے نے، خواہشاں کردے نے کہ اسی کاش حضرت صاحب نو ویکھ لیے ایک واری تے 3-4 واری سحریاں بھی کر لیاں نے اللہ دے گناہ حضرت صاحب دے نال۔ جب میں پہلی بار فیضان مدینہ آیا تو جب میں نے امیر سنت کو جب میں نے ابھی روبرو دیکھا تو ماشاءاللہ رونا آ گیا، مرشد کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ ہو فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان۔ یہ جو لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نوافل پڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ایک نئے بلاگ میں پھر سے ویلکم کرتے ہیں۔ اور ابھی میں آیا ہوا ہوں فیضان مدینہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور یہ مینار شریف بھی بن چکا ہے۔ اور یہ ماشاء اللہ یہ کون نظر آ رہا ہے؟ شہباز بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ گنبد خضرا سے ملتا جلتا پیارا سا گنبد فیضان مدینہ کے ساتھ۔ ایک اور چیز شاعر بھائی آپ کو بتاؤں، ماشاءاللہ اچھا، آپ مینار دکھائیں ہمارے ناظرین کو، بہت خوبصورت، اور یوں کہیں کہ مدینہ پاک میں جو پیارا سا مینار شریف ہے اس کے نقش جیسا ہے ویسا اس کے طرز پر بنانے کی کوشش کیجیے۔ الحمدللہ آپ کو ماشاءاللہ یہاں تو شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ ابو؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ شایان اتاری نیکیوں میں بھاری، آپ کریں مدینے کی تیاری۔ فیضان مدینہ آپ آئے ہیں، اللہ کرے آپ جلدی جلدی مدینے بھی پہنچ جائیں۔ ماشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ بڑے عاشقان رسول یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ میں اس وقت جو اعتکاف ہو رہا ہے یہ کم و بیش مہینے کے اعتکاف ہے یہاں، اور مہینے کے اعتکاف میں 3500 عاشقان رسول یہاں جمع ہیں، جو کہ مختلف پاکستان کے شہروں سے، مختلف نسلوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف قبیلوں کے ہیں۔ پھر دیکھیں تو اوورسیز سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اوورسیز سے آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ یو کے سے قافلہ آیا ہوا ہے، جرمنی سے آیا ہوا ہے، افریقہ سے آیا ہوا ہے، موزمبیق سے آیا ہوا ہے، عمان سے آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ سے یہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، عرب شریف سے آئے ہوئے ہیں، مدینے سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، مکے سے بھی یہاں لوگ آئے ہیں، تو دنیا کے کئی ملکوں سے ہیں۔ فی سبیل اللہ ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، اور ماشاءاللہ دسترخوان یہاں لگتا ہے، ہزاروں لوگ یہاں پہ لنگر کھاتے ہیں، صبح سحری ہوتی ہے، شام کو افطاری ہوتی ہے۔ ابھی جو میرے قریب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جمع ہیں تھوڑے سے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، اب یہ بھی سارے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپ کون سے شہر سے آئے ہیں؟ راولپنڈی سے آئے جی، ملتان جی ملتان جی، کراچی سے جی، بلوچستان، میں سیالکوٹ سے، سیالکوٹ، لاہور، حیدرآباد جی، جی، صادقآباد، سلطان بہو کی دھرتی سے، سلطان باہو، ماشاءاللہ کراچی، ضیاکوٹ، سیالکوٹ، پنجاب، جی، حافظ آباد، حافظ آباد تسی کتھے ہو نا؟ حافظ آباد پنجاب، حافظ آباد پنجاب، پہلی دفعہ آیا ہوں، پہلی دفعہ آئے ہاں ہو، جی۔ پنجابی میں بولو کیسا لگتا ہے جی؟ بڑا مزہ آندیا مینوں ایتھے، پہلی واری آیا وا، ٹھیک ہے تے بہت ہی مزہ آندیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی دی، ساریاں نمازاں پڑھن لگ گئے ہیں، شراق چاش نہیں کدی پڑھی وہ پڑھن لگ گئے ہیں۔ اس تو بعد جڑا عمران اتاری دا جنونی بیان ہوندا ہے، ٹھیک ہے بڑی گل ہے اودی، ٹھیک ہے تے جڑا مدنی مذاکرہ ویکھی دا، باہر دے ملک والے تے ترسدے نے، خواہشاں کردے نے کہ اسی کاش حضرت صاحب نو ویکھ لیے ایک واری تے 3-4 واری سحریاں بھی کر لیاں نے اللہ دے گناہ حضرت صاحب دے نال۔ حضرت صاحب دے ہاتھ دا ٹکڑا بھی کھادا، 20 دن ہوئے نے دعوت اسلامی آیا، حضرت صاحب دے ہاتھ دا ٹکڑا کھادا، شہزادہ حضور نال ملاقات کیتی ہے۔ کوئی پیغام دے جو نہیں آنا، میں کہنا وا صرف ایک واری آئی نا تے ایک دن صرف آ کے مدنی مذاکرہ ویکھ لین تے اس تو بعد فجر دا جڑا بیان ہوندا ویکھ لین، چھڈ کے نہیں جان گے انشاءاللہ۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے۔ شایان بھائی آپ کو اور بھی ہم وزٹ کرواتے ہیں اندر، آئیے جی، ماشاءاللہ۔ اب یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ اتنے عاشقان رسول جمع ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی شخصیت کے اندر بھی ایک ایسا اٹریکشن ہے کہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی دست بسیط، تو ماشاءاللہ آپ کے چہرے کی نورانیت ماشاءاللہ، اور لوگوں کی آپ سے محبت اللہ کریم اس کو سلامت رکھے۔ اچھا یہاں پہ جو عاشقان رسول اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں 30 دن کا بھی اور 10 دن کا بھی، تو ان کی تعداد کیا ہے، اور دوسرا یہاں پہ کیا روٹین ہے، کس انداز سے کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور کیا تربیت کا سلسلہ ہے یہاں پر، کیونکہ اور جگہوں پر بھی ہوتا ہے سلسلہ
सिलसिला अक्सर 10 दिन का ही होता है, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं आती। तो यहाँ पर जब कोई एतिकाफ़ करने के लिए आता है तो उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं और क्या सिलसिला होता है जब वो यहाँ से उठता है, तो कुछ इस बारे में अगर आप ब्रीफ करें। आपने कमोबेश जो क्वेश्चन किए हैं 5 क्वेश्चन किए हैं आपने एक साथ, तो मैं 5 क्वेश्चन में से एक एक करके आंसर अर्ज करता हूँ। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खाने के पूरी एक टीम हैगी जो खाना बनता है, या हज़ारों लोगों का पूरा एक बहुत बड़ा यहाँ किचन कायम है, गाड़ियाँ चलती हैं देगों की यहाँ पर, और फिर शाम में देगे हैं तो खाना भी ऐसा मिल रहा है कि आप मुत्तकिफीन से पूछ सकते हैं कैसा खाना है भाई। यानी मुझे तो ऐसा भी बोला गया है कि यहाँ इतना अच्छा खाना, इतना VIP खाना मिल रहा है। इन लोगों का कहना यह है कि ऐसा खाना तो रोज़ शायद हम अपने घर में भी नहीं खाते, और कभी यहाँ पे जो है वो पुलाव है, कभी बिरयानी है, तो कभी जो है कीमा आलू कीमा मिल रहा हैगा, तो फिर सालन खाना सहरी इफ्तारी। तो ये खिलाने वाले जो हैं वो माशाल्लाह से जो कमोबेश 500 से ज़्यादा अफराद हैं जो सिर्फ खाना खिलाने वाले हैं। 500 का स्टाफ हाँ, 500 का सिर्फ खाने पे है, 500 से तादाद ज़्यादा है ये। फिर यहाँ जो चाय पिलाई जाती है उसकी भी पूरी पूरी देगें बनती हैं, रात को भी चाय मिल रही है तो शाम में भी चाय सबको पेश की जा रही है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जब ये लोग इंटर हुए थे तो इन सब की जो ना फॉर्म पहले से ही भरे गए थे, और उसमें तस्दीक भी होती है, कार्ड इनके बनते हैं। हाँ, वो इनके किस शहर से ये आ रहे हैं, पूरा एक हमारा डेटा एंट्री का जो है डिपार्टमेंट एक बना हुआ है, तो वो पूरी शराइत पे जो उतरता है वही यहाँ बैठ सकता है। हर एक को इजाज़त नहीं होती, बहुत सारे लोग हैं जो बैठना चाहते हैं यहाँ, हर एक को यहाँ परमिशन मिलती नहीं है, और ज़ाहिर है कि यहाँ एक अत्तारे लाखों करोड़ों बीमार हैं। एतकाफ़ तो सब जगह ही हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह के वली के साथ एतकाफ़ तो बहुत बड़ी सआदत है। फिर आप यहाँ देखेंगे तो जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं यहाँ पर दारुस्सुन्ना कायम है, फिर 24 आवर एक हॉस्पिटल कायम किया गया है अंदर ही यहाँ। अच्छा, ये दारुस्सुन्ना का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये क्या होता है? दारुस्सुन्ना जो है यहाँ जो काफ़िलों में जाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर होते हैं, और काफ़िलों के अलावा जो हैं जो लोग यहाँ महीने के लिए नहीं हैं, बाज़ 3 दिन के लिए हैं, बाज़ 12 दिन के लिए आ रहे हैं, बाज़ जो है बैरून मुल्क से चंद दिन के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए ये दारुस्सुन्ना कायम की गई है। फिर जो है वो खुशामदीद उनको कहा जा रहा है, या बोर्ड आप देख रहे लगे हुए ये पीछे आपके शोबा रमज़ान एतिकाफ़ की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं, तो यहाँ उनको खुशामदीद कहा जाता है। फिर यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह इनको अमीर मिलते हैं कि हल्का निगरान इनको मिलेगा। अब तक जो हमारे महीने का इत्तिकाफ़ था उसमें 200 से ज़ायद जो हैं वो हल्के बने हुए हैं, हर हल्के पे एक अमीर होता है, उसका पूरा एक शेड्यूल होता है, तहज्जुद कब पढ़नी है, नमाज कब सीखनी है, कुरान कब सीखना है, दुआएँ कब सीखनी है, तो सुन्नतें भी सिखाई जा रही हैं, नमाज भी सिखाई जा रही है, कुरान भी सिखाया जा रहा है। ताक रातों में यहाँ सलातो तस्बीह हो रही है, तहज्जुद हो रही है, इशराक हो रही है, चाश हो रही है, तरावी हो रही है, 5 नमाजें हो रही है, अवाबीन के नवाफिल हो रहे हैं, तो ये 24 आवर इनके इबादत में गुजर रहे हैं। आइए मैं आपको कुछ जो यहाँ हमारे दफातर हैं उनकी तरफ ले चलता हूँ। आइए जी आइए। और ये सामने 24 आवर डॉक्टर भी यहाँ बैठे हुए हैं कि कोई बीमार अगर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सिलसिला है वो दिखाएं ना। उसकी कोई चार्जेस नहीं है। आए आपको उसका भी विजिट करा देता हूँ मैं, आ जाएँ। चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब बताएं, पहले तो आप ऊपर थे, अब सारे नीचे आ गए हैं, खैरियत तो है? जी जी माशाल्लाह, इत्तिकाफ़ की रौनकें शुरू हो रही हैं। अच्छा, महीने वाले थे, अब 10 दिन वाले आ गए, तो बड़ी तादाद हो गई है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आप कितने डॉक्टर का अमला है और क्या टाइमिंग है आप लोगों की? थोड़ा ये माइक हाथ में लेके बताइए। हम लोग यहाँ पे 24 आवर्स डॉक्टर हैं हमारे पास, अमला भी माशाल्लाह है, 24 घंटे ही है सर्विस, 24 घंटे नॉन स्टॉप। अच्छा, तो हमें रमज़ान में अब तो खैर आखिरी की तरफ जा रहा है, फिर भी खाने पीने में चंद एहतियातें अगर बता दें, जो मरीज़ आते हैं ज़्यादा इन दिनों। मरीज़ असल में गले के और स्केबीज़ के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, खारिश के आ रहे हैं, तो उनको हम ये बोलते हैं कि थोड़ा चावल से परहेज़ करें, ठंडी चीज़ें नहीं खाएँ, मशरूबात से बचें। अच्छा, इन दिनों में ये एहतियात करनी चाहिए, चलें, और कम खाएँ, कम खाएँ। अल्लाह न करे खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस वगैरह का भी इंतज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है कसीर तादाद इस्लामी भाइयों की आती है इलाज करवाने के लिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से मुर्शिद करीम के सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब होकर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। शायान भाई इंशाल्लाह फैज़ान मदीना के सहन की तरफ ले चलते हैं। हज़ारों लोग आप देखिएगा, दस्तरखान बिछने वाला है, और अभी सहरी का भी इंतज़ाम होगा। कुछ लोगों के कमेंट्स भी मैं आपको सुनाऊंगा कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या पा रहे हैं, यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, यहाँ पर और भी कुछ डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ, और आपके तवस्सुस से मैं इंशाल्लाह आपके नाज़रीन को भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अब खाने की देगें जो हैं फैज़ान मदीना में आने लग गई हैं, और गाड़ियाँ चल रही हैं देगों की। क्या है भाई, दिखाएं हमें, 1 मिनट थोड़ा सा हटें।
जी क्या है आज खाने में? आए हाय आए हाय, देख के भी मुंह में पानी आ गया। अब अल्लाह रहम एक करे। मिनट भाई, एक मिनट। लाइट करें जी। कोरमा किस चीज़ का? चिकन कोरमा। वाह भाई वाह, क्या तो चिकन कोरमा है, कभी निहारी है, तो कभी जो है वो क्या क्या होता है भाई यहाँ? क्या होता है आमिर भाई? बकरे की पुलाव होता है, बकरे की बिरयानी होती है, कोरमा होता है, निहारी होती है, कीमा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कम तो नहीं पड़ता इतने नहीं लोग नहीं आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें शयान भाई, हज़ारों लोग यहाँ पर हैं और ये तो पाकिस्तानी लोगों का खाना है। ओवरसीज जो है ऊपर है उनका भी दिखाते हैं आपको ना। यूके से इनका ताल्लुक है। यूके से हैं आप? कहाँ से? हम यूके से। यूके से हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यूके से यहाँ आए, क्या फीलिंग है आपकी? Alhamdulillah. आप इंग्लिश में कुछ कहना चाहें नाजरीन को? Just come yourself and then you'll see what's the thing that is being distributed here in Fezan Medina by Pir Murshid. माशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहें फैज़ान मदीना की? क्या सीखा आपने? क्या शेड्यूल है? कुछ इंग्लिश में बोलें अगर। Yeah, Alhamdulillah, it's a good experience. I think everyone should come experience in Baba Medina Karachi. मज़ा आ रहा है यहाँ? जी मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है जी मज़ा आ रहा है। चलें जी, और भी हैं यहाँ पर कई आशिकान रसूल। ऊपर चलते हैं मज़ीद अभी हम। सही है, आइए इंशाल्लाह। ये एक तरह का समझें कि शहर एतिकाफ़ सजा हुआ है माशाल्लाह। एक पूरी दुनिया यहाँ कायम कर दी है। और किसने की है? वो अल्लाह के वली अमीर अहले सुन्नत ने एक शहर कायम कर दिया। देखें पूरी दुनिया में ना महीने का एतिकाफ़ दावत इस्लामी के अलावा कहीं पे होता नहीं है। एक माह के लिए 26 एतिकाफ़ हो रहे हैं पाकिस्तान में सिर्फ। तो एक माह के लिए डेरा गाजी खान में, कोयटा में, फिर इधर आ जाए लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, नवाब शाह में, लाड़काना में, हैदराबाद में, सक्कर में। तो ये 26 शहरों में एक महीने का एतिकाफ़ है। मराकिज़ कहाँ नहीं है दावत इस्लामी के। तो चलें अब ओवरसीज़ की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। सिर्फ विज़िट करने में इतना मज़ा आ रहा है, तो जो यहाँ पे एतिकाफ़ कर रहे होंगे उनकी क्या बात होगी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बापू, ये कौन से इस्लामी भाई हैं? बलूची इस्लामी देखें भाई? ये आपको बलोची लग रहे हैं शायद लियारी के, लेकिन ये बलोची नहीं है। ये अफ्रीका से आए हुए हैं यहाँ पर और गालिबन मोज़म्बिक। जी जी। उर्दू आती है आपको? थोड़ा थोड़ा आती है। क्या बोलेंगे आप? यहाँ क्या फीलिंग है? कैसा लग रहा है आपको? पाकिस्तान अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है। क्या फैज़ान मदीना कैसा लगा? मुर्शिद कैसा लगा हमारा? मुर्शिद पीर माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है। मदनी मकसद जो है अफ्रीकन ज़बान में सुनाइए। Eu quero retificar a mim mesmo e a todas as pessoas do mundo, inshallah azza wa jal. देखें ये अफ्रीका के हैं और उर्दू इनको नहीं आती, टूटी फूटी बोल रहे हैं। अपनी ज़बान में इन्होंने शायान भाई हमें मदनी मकसद सुनाया है। देखें कितना इनका जज्बा है, नौजवान है। ये भी मामा बाना। क्या नाम है इनका? नेम, व्हाट इज़ योर नेम? मेरा नाम मोहम्मद मूसा अता है। करीमा। इनको भी कुछ कुछ उर्दू आती है माशाल्लाह। मदनी मकसद सुनाइए उर्दू में। मुझे अपने और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। कैसा लग रहा है यहाँ तुम्हें? यहाँ कराची फैज़ान मदीना कराची बहुत अच्छा है। देखें शायान भाई कैसा जज्बा है। आप क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन? भाई मैं तो बड़ा हैरान हो गया हूँ कि मतलब हमने तो एतिकाफ़ का कोई और ही रंग देखा था, लेकिन यहाँ आए तो मतलब बापू मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने को, अल्फाज नहीं है माशाल्लाह। मदीने की खुशबू में लगाना चाहूँगा। मदीने मदीने की खुशबू इनके, मदीने की खुशबू। शाह साहब बाज़ लोगों ने माशाल्लाह कहा है और हमने देखा भी है, हकीकत में भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा इतिकाफ़ एक माह का। ऐसा ही है शाह साहब? क्या कहें? दुनिया में कहीं पर भी एक महीने के लिए पूरी दुनिया में इतने सारे मुसलमान कहीं नहीं जमा होते हैं। यहाँ तक कि मक्के और मदीने में भी महीने का इतिकाफ़ नहीं होता। 10 दिन का तो वहाँ है, बहुत बड़ा इतिकाफ़ है पूरी दुनिया का, हरमैन तय्यबैन का। महीने का नहीं है। तो आप ये देख लेना, ये अभी अफ्रीका के हमें मिले हैं। अभी थोड़ी देर पहले यूके वालों से मैंने आपको मिलाया है। अभी सहरी की तैयारियां हो रही हैं, बाज़ आराम कर रहे हैं, कुछ तिलावत कर रहे हैं। तो कनाडा से हैं, ओमान से आए हैं और भी कई ममालिक के लोग हैं। यानी आप पूरा दिन भी अगर यहाँ घूमते रहे ना, रिकॉर्डिंग करते रहे शायान भाई, दिन तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग नहीं ख़त्म हो सकती। और अभी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये रात के तकरीबन 3:10 हो रहे हैं और माशाल्लाह। और ये रौनकें लगी हुई हैं माशाल्लाह। असल रमज़ानुल मुबारक यहाँ पता लग रहा है। हम लोग तो कहीं और तलाश कर रहे होते हैं रमज़ान की रौनकें, लेकिन असल रमज़ानुल मुबारक ये है माशाल्लाह। इनकी रौनकें देखें,
ان کی خوشی دیکھیں یہاں پر آنے کے بعد ماشاءاللہ. اللہ کریم ان سب کا جذبہ سلامت رکھے اور ان کے صدقے ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے. جو نا لوگ جو سو رہے ہیں نا سوتے ہوئے سے ان کو اٹھایا جا رہا ہے ابھی, اور جو نا اب یہ وضو وغیرہ کریں گے, سحری کا ٹائم ہے اور تہجد کی نماز کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تلاوت کی جا رہی ہے. فیضان مدینہ میں تو ایسا لگ رہا ہے نور برس رہا ہے. ظاہر ہے مدینے سے فیضان یہاں ڈائریکٹ آتا ہے. آئیے آپ کو مسجد کے اندر کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں, اور وہ انوکھی جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں بیٹھ کر امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ کرتے ہیں. وہ جگہ آج ناظرین کو ہم دکھاتے ہیں بالکل کلوز سامنے جا کر. آپ لیکن اس وقت جو نا ہم عین مسجد میں حاضر ہیں, اور جہاں دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری بیٹھ کر بیان کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ریلے ہوتا ہے مدنی چینل کے ذریعے بھی, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی, اور ہزاروں لوگ یہاں بیٹھ کر بھی لاکھوں لاکھ لوگ بیان آپ کا سنتے ہیں. وہ یہ جگہ ہے, یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں, یہاں امیر اہل سنت تشریف فرما ہوتے ہیں. زمانے کے ولی یہاں بیٹھ کر بیان کرتے ہیں, مفتیان کرام یہاں پر ہوتے ہیں. پھر اوپر بھی آپ ہوتے ہیں, ابھی رمضان میں آپ یہاں نیچے سے ہی بیان کر رہے ہیں. اس وقت تو پردہ لگا ہوا ہے یہاں پر, لیکن یہ ہٹ جاتے ہیں پردے اور یہاں بیان ہوتا ہے. یہ جو لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ عشاء کی نماز نہیں ہے, یہ تہجد کی نوافل پڑھ رہے ہیں. یہ رات کو اٹھے ہیں اور نماز تہجد پڑھ رہے ہیں. یہاں دعائیں ہو رہی ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہیں یہاں پر, اور دعائیں مانگی جا رہی ہے. کوئی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ درود پاک پڑھ رہا ہے. تو 24 آور جو ہے یہاں پر الحمدللہ رب کی عبادت کی جا رہی ہے, دعائیں لوگ مانگ رہے ہیں. یہاں پر بھی اگر دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کہاں قبول ہوں گی؟ اچھا ایک کوشچن باپو میں آپ سے یہاں یہ کروں گا کہ ہم جب اولڈ ویڈیوز کچھ امیر اہل سنت کی دیکھتے ہیں تو وہ یہاں پر گرل لگی ہوتی تھی گولڈن کلر کی, اور امیر اہل سنت یہاں ٹہل رہے ہوتے تھے. کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں کہ واقعی یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کوئی ایکسپیرینسز آپ کے ہوں یہاں پر؟ جی دیکھیں مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں جسے اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت مل جائے 100 سال کی نفل عبادت سے افضل اور بہتر ہے. اور جس جگہ سے نسبت ہو جائے اولیاء اکرام کو, کسی بڑی ہستی کو, وہ جگہ مبارک ہے, وہاں دعائیں رد نہیں ہوتی. میری بھی کئی دعائیں قبول ہوئی ہیں یہاں پر. اور جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ برکتیں حاصل ہوں تو فیضان مدینہ آپ آ کے دیکھیں. یہاں جو ایک بار آ جاتا ہے وہ بار بار آتا ہے, بلکہ وہ دوسروں کو لانے والا بن جاتا ہے. پیار ہے, محبت ہے, بھائی چارہ, بلکہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر لوگوں میں یہاں محبت ہے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کوئی آپس میں تعصب نہیں ہے کہ یہ پنجاب سے ہیں تو میں سندھ سے ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. سب آقا کے امتی ہیں ماشاءاللہ. لیکن میرا ایک ماننا ہے, میرا ایک ایکسپیرینس ہے, جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہونا تو آپ اس جگہ پہ آ کے تھوڑا ایکسپیرینس کیجئے گا. آپ یہاں آ کر دعا کریں امیر علیہ سنت کے وسیلے سے. ایک ولی کامل یہاں پر ٹہلتے تھے ماشاءاللہ, اور اب بھی یہاں پر ایک پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں باپو. ایک طرح سے دیکھا جائے تو امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ بھی فرماتے ہیں. ہم تو گناہ گار ہیں, لیکن ہمارے جو پیر و مرشد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں, اور ان کے وسیلے سے آپ دعائیں مانگیں, انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. چلیں جی آئیے. آپ نے یہاں کیا سیکھا؟ تو میرا نام ثناءاللہ, میں پنجاب کے شہر لاہور سے آیا ہوں. میں گھر سے ٹینشن سے نکلا تھا, میں لاوارثوں کی طرح دھکے کھاتا رہا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے دنیا اور آخرت کے جہاں پہ وارث مل جائیں گے. دیکھیں لوگوں کی زندگیاں بہت تیزی سے یہاں بدل رہی ہیں. میرے پاس ایک واقعہ نہیں ہے, میرے پاس ہزاروں شاید سینکڑوں واقعات تو ہیں. آپ چلیں, یہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ پچھلے رمضان کو مجھے ملے تھے. کلیم شیف داڑھی نہیں تھی ان کے. پچھلے رمضان کو میں ان سے ملا تھا, ان کے امامہ نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے یہی امامہ بنوایا تھا, میرے کو بھی نہیں پتا, میں نے ان کے بانا انہوں نے ابھی بتایا مجھے. اسی وقت کے میں نے داڑھی بھی رکھی تھی, اور میں نے یہاں 12 مہینے کے قافلے کا بولا, یہ چاند رات کو 1 سال کے قافلے میں گئے تھے. اور یہ مجھے ابھی مل کے یہاں بول رہے ہیں کہ آپ ہی نے تو مجھے تیار کرا تھا, آپ نے مجھے بھیجا تھا. میرا 1 سال ابھی چاند رات کو پورا ہوگا, میرا پورا سال قافلوں میں گزر گیا آپ کے سامنے یہ. اور اب یہ مدینے بھی جا رہے ہیں. اچھا مدینے بھی جا رہے ہیں, اب یہ مدینے بھی جا رہے ہیں. تو ایسا کیا ملا جو آپ نے داڑھی رکھ لی, امامہ باندھ لیا؟ بھائی دین بھی بن رہا ہے, دنیا بھی بن رہی ہے ماشاءاللہ. بہت کچھ ملا, بتائیں ذرا. مجھے ماشاءاللہ الحمدللہ فیضان مدینہ سے ماشاءاللہ بہت فیض ملا. میں ماشاءاللہ آیا تھا پہلی بار, میں وہ میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا فیضان مدینہ جاؤ. میں نے ابا فیضان مدینہ میں ایسا کیا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا. مطلب بیٹا وہاں جاؤ گے تو پتہ چلے گا فیضان مدینہ کیا چیز ہے. صحیح ہے. تو میں جب پہلی بار فیضان مدینہ آیا تو جب میں نے امیر سنت کو جب میں نے ابھی روبرو دیکھا تو ماشاءاللہ رونا آ گیا. مرشد کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. اللہ کے ولی کو دیکھ کر رو پڑے کہ یہ واقعی میں سچا چہرہ ہے. اللہ اکبر. دیکھ لیں ماشاءاللہ.
تو یہ ناظرین یہ تو اب یہ بول نہیں پا رہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. چلیں شاہین بھائی آگے چلتے ہیں. جی ابھی ہم رمضان حال کی طرف آ گئے ہیں فیضان مدینہ میں, تو باپو سے پوچھتے ہیں یہاں پہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. باپو یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی لمبی لائن, وہ وہاں سے لے کر دیکھیں آگے تک لائن لگی ہوئی ہے. یہ لائن جو ہے آپ نے ناظرین دیکھی تو ہوگی, سینما ہال کے باہر لائن میں لگا ہوا ہے, کوئی بینک میں لائن میں لگا ہوا ہے, کوئی ایئرپورٹ پہ لائن میں لگا ہوا ہے. یہ لائن جو لگی ہوئی ہے اللہ کے ولی کی چوکھٹ پہ جانے کے لیے لگی ہوئی ہے. امیر اہل سنت کے ساتھ یہ لوگ سحری کریں گے, اور ابھی سحری کا دسترخوان سجے گا, امیر اہل سنت سامنے ہوں گے اور پھر وہ دعا کروائیں گے یہاں. ریڈ کلر کی جو بچ چکا ہے یہ, ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہاں دسترخوان بچھے گا, ہزاروں عاشقان رسول جو ہے وہ سحری کریں گے یہاں پر. اور دیکھیں دسترخوان یہاں پہ دو ہیں, ایک تو یہ فیضان مدینہ کے صحن میں ہے, اور دوسرا دسترخوان جو ہے وہ زمانے کے ولی امیر اہل سنت کا ہے. اس پہ بھی کئی عاشقان رسول جو اعتکاف میں ہے, حلقہ وائز وہ جا رہے ہیں وہاں. تو فیض پانے والے پا رہے ہیں, لینے والے لے رہے ہیں. ناظرین جو دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں, آپ کا بھی فیضان مدینہ, ہر مسلمان کا فیضان مدینہ ہے. آئیں یہاں پر آ کے دین سیکھیے, اور مدنی جو اوورسیز میں مجھے دیکھ رہے ہیں وہ مدنی چینل دیکھیں, انشاءاللہ مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں, اس میں بیان ہو رہے ہیں, اس کی بھی برکتیں حاصل کریں. آئیں نیچے چلتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہاں پر میں آیا ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی اسٹینڈی بنی ہوئی ہیں, 72 نیک اعمال اور 27 نیک اعمال, 19 نیک اعمال. یہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ جتنے بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں, وابستہ افراد ہیں, ان کے لیے نیکیاں حاصل کرنے کا زندگی بھر کا ایک شیڈول ہے. اور ہمارے اس وقت یہ ذمہ دار بھی ہیں, نیک اعمال کیا ہیں اس رسالے کے حوالے سے یہ بھی مزید ہمیں اپڈیٹ دیں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے نیک اعمال کے رسالے کا کوئی تعارف مختصر سا آپ بھی اگر ہمیں کچھ بتا دیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ یہ سوجل دعوت اسلامی کا جو مین مقصد ہے, یعنی جو بیسک ہے, جو بنیاد ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ وہ رسالہ ہے کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو نیک بننا ہے تو اس کے مطابق عمل شروع کر دے. ہاں جی, ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے, ایک بھائی کو کیسا ہونا چاہیے, جی ہاں ایک ابو کو, دادا کو, نانا کو کیسا ہونا چاہیے, تو اس کے مطابق ہونا چاہیے. جی ہاں, اس میں امیر علیہ سنت نے الحمدللہ نمازوں کی پابندی کا بھی ذہن عطا فرمایا ہے. نیک اور جائز کام کی طرف بڑھیں تو کیا نیت ہونی چاہیے اس طرف بھی توجہ دلائیے. اور ایک دن کے بچے سے بھی بات کرنی ہے تو آپ کہہ کر بات کرنی ہے, جی کہہ کر بات کرنی ہے. اور پھر یوں کہیں کہ زندگی کا مقصد امیر علیہ سنت نے الحمدللہ اس میں تحریر کر کے دے دیا ہے. اچھا, میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل تو ایڈوانس دور ہو گیا ہے, لوگ پینٹ شرٹ وغیرہ بھی پہنتے ہیں, لوگ بھی اسمارٹ ہو گئے ہیں, تو اب یہ رسالہ کیری کرنا تھوڑا سا پرابلم ہے. اچھا, اسمارٹ فون سب کے پاس ہے, تو کیا آپ کی کوئی اپلیکیشن وغیرہ بھی اس کی ہے کہ جس کے کیا آپ جی الحمدللہ رب آپ کے العالمین. پاس کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ میرے پاس اس وقت اصلاح احوال کراچی سٹی کی ذمہ داری ہے. پورے کراچی جی ہاں, جی ہاں ماشاءاللہ باپو نے ایک اچھی ترغیب دلائی ہے. جی ہاں, موبائل اپلیکیشن میں بھی ہمارا ہے, اور اس کے ذریعے جس کا نام ہے نیک اعمال, پلے اسٹور پر جا کر ہم اس کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں, اور باقاعدہ اس کا ہم جائزہ بھی لے سکتے ہیں. جتنی بھی اس کی کیٹیگریز ہیں سب میں اس کو ہم نیک اعمال کا رسالہ یعنی کہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہم روزانہ اس کا جائزہ بھی کر سکتے ہیں, جس طرح باپو نے ترغیب دلائی ہے. آج کے پرفتن دور میں رسالہ رکھنا ظاہر ہے وہ اتنا آسان نہیں, اور ہمارے اینڈرائڈ موبائل ہیں, اس کے ذریعے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ آپ کو جو اپلیکیشن ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ 3 مہینے پہلے آپ کس کیفیت پر تھے. جی ہاں, ہمیں کون بتائے گا کہ ہم کیا ہیں, لیکن یہ بتائے گی کہ ہم کہاں تھے. 6 مہینے پہلے آپ کس کیفیت پر تھے یہ بھی بتائے گی. تو آپ کو ہوگا اندازہ کہ میں 3 مہینے میں میرے کیا فرق پڑا, 6 مہینے میں مجھ میں کیا فرق پڑا, میرا ذاتی عمل کتنا بڑا. میں تو نیک بننے آیا تھا, عبادت کرنے آیا تھا, ریاضت کرنے آیا تھا, تلاوت کرنے آیا تھا, میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن میں کہاں پہنچا. تو اپلیکیشن کی برکت سے ایک یہ بھی سعادت ملے گی کہ آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو سب سے پہلے آپ باپو کے پاس آئے, آپ بھی باپو نے کیا باپو اصطلاح ہے کیا یہ اصطلاح جو ہے وہ خیر بزرگوں سے ملی ہے ہمیں, اور اللہ کرے میں کام والا بن جاؤں. یہ کام والے باپو ہیں, سید ہیں, حاجی ہیں, امیر علیہ سنت کے ساتھ حج کیا ہوا انہوں نے ماشاءاللہ سے.
اور ہمارے سینئر ترین مبلغین میں ہیں. دیکھیں ہم نے جو آپ کو وزٹ کروایا ہے ابھی وہ سارا کمپلیٹ ہوا نہیں ہے لیکن ہم تھک گئے. میں تو تھک گیا ہوں, میرے ٹانگیں جواب دے تو گئی ہیں ماشاءاللہ, لیکن ہر طرف ایک نت نئی بہار ہے. بس رونق ہی لگی ہوئی ہے. جو یہاں آتا ہے پھر وہ بار بار یہاں پر آتا ہے. تو آج سجا ہوا ہے یہاں پہ ایک بہت زبردست گلشن سجا ہوا ہے یہاں پر, اور لوگ آ رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں, اصلاح ہو رہی ہے. کوئی گلوکار آیا, کوئی فنکار ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی پروفیشنل ہے, کوئی وڈیرا ہے, کوئی چودھری ہے. مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور کوئی بھی یہاں پر تعصب نہیں ہے کسی قسم کا. تو یہ 10 دن والے بھی ہیں اور 1 ماہ والے بھی ہیں. جزاک اللہ خیرہ. تو بڑا مزہ آیا. اللہ کریم اس باغ کو پھلتا پھولتا رکھے. آپ فیضان مدینہ آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ فیضان مدینہ آپ کا ہے, ہر مسلمان کا ہے. آپ کو بھی ایک گفٹ پیش کیا جا رہا ہے, اور وہ تحفے تو یہاں بڑے دنیا بھر میں آپ کو ملتے ہی ہوں گے, لیکن ہم آپ کو بڑا اسپیشل اور یونیک تحفہ دے رہے ہیں. آپ کی جو آج افطار ہوگی وہ مدینہ پاک کی کھجور سے ہوگی, اور آپ کو پیش کی جا رہی ہے خاک شفا اوریجنل, بالکل مدینہ کی خاک شفا. اور یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی چادر کا پیس, بغداد سے آیا ہے, اس پہ آپ کا نام تھا, سمجھیں یہ آپ کو مل گیا ہے. جزاک اللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ.